के चेहरे से खुशी छपकने लगी। फिर फरमाया, इसे मेरे पास भेज दो। जब वो हाजिर हुई और आपने इसकी तरफ नज़र उठाई तो शगुफ्तगी की हद न रही। फिर उसको फरमाया कि अपने कपड़े उतार दे। जब वो उतारने लगी तो आपने फरमाया कि रुक जा। قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاتم بن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کی ایک نہایت حسین و جمیل لونڈی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفۃ المسلمین بننے سے پہلے اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ آپ نے اس کو اپنی اہلیہ سے طلب کیا اور اس کا حرص کیا تو اہلیہ محترمہ نے اس کا انکار کر دیا اور غیرت کھائی، لیکن یہ لونڈی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں گھر کر گئی۔ جب اب مسند نشین خلافت ہوئے تو فاطمہ نے لونڈی کو سنورنے کا حکم دیا اور اس نے بناؤ سنگار کیا اور اس کے حسن و جمال کا سورج طلوع ہونے لگا۔ پھر فاطمہ نے اس لونڈی کو لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ میری فلاں لونڈی کو پسند کرتے تھے اور مانگتے تھے، میں انکار کر دیتی تھی، آج میرے دل نے اس کو منظور کر لیا ہے، یہ آپ کے حوالے ہے۔ جب فاطمہ نے یہ کہا تو آپ کے چہرے سے خوشی چھپکنے لگی۔ پھر فرمایا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ جب وہ حاضر ہوئی اور آپ نے اس کی طرف نظر اٹھائی تو شگفتگی کی حد نہ رہی۔ پھر اس کو فرمایا کہ اپنے کپڑے اتار دے۔ جب وہ اتارنے لگی تو آپ نے فرمایا کہ رک جا اور پھر بیٹھ کر مجھے یہ بتا تو کس کی ملکیت میں تھی اور فاطمہ کے پاس کیسے آئی؟ لونڈی نے کہا کہ حجاج بن یوسف نے اپنے مالیات کا کام کرنے والے ایک شخص کو مقروض کر دیا۔ یہ شخص کوفہ کا مالدار تھا اور یہ اس شخص کی لونڈی تھی۔ حجاج نے مجھے اور ایک غلام اور کچھ مال وصول کر کے معاملہ صاف کیا۔ حجاج نے مجھے عبد الملک بن مروان کے پاس بھیج دیا جو خلیفہ وقت تھے۔ اس وقت میں ایک بچی تھی اور عبد الملک نے مجھے اپنی بیٹی فاطمہ کو ہدیہ کر دیا۔ آپ نے پوچھا تو اس مقروض شخص کا کیا بنا؟ کہا وہ فوت ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا ان کا کیا حال ہے؟ کہا بہت ہی برا حال ہے۔ آپ نے فرمایا تو اپنے کپڑے پہنے رکھ۔ پھر آپ نے ایک ذمہ دار افسر عبد الحمید کو حکم نامہ لکھا کہ فلاں بن فلاں شخص کو خط کے ذریعے میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ حجاج نے تمہارے والد کو جتنا مقروض کیا مجھے بتاؤ۔ تو اس نے سب کا سب بیان کیا۔ پھر آپ نے اس لونڈی کو اس لڑکی کے سپرد کر دیا اور فرمایا تم اس سے صحبت نہ کرنا، ہو سکتا ہے تیرے والد نے بھی اس سے صحبت کی ہو۔ تو لڑکے نے کہا، اے امیر المومنین، یہ آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا چلو آپ اس کو مجھ سے خرید لیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے ایسا کیا تو ان حضرات میں سے نہیں ہو سکوں گا جنہوں نے اپنے نفس پر قابو کیا۔ جب وہ جوان لونڈی کو لے کر جانے لگا تو لونڈی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی وہ محبت کہاں گئی جس کی وجہ سے مجھے اپنی بیوی سے بطور ہدیہ کے مانگا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا وہ تو ابھی تک موجود ہے بلکہ اور بڑھ گئی ہے۔ چنانچہ وہ لونڈی آپ کے نفس میں رہی حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے، لیکن خواہش نفس کو قابو کیا، خواہش نفس کو پورا نہ کیا۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ میں جو قیدی گرفتار ہوتے ہیں ان کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈیاں یا باندیاں کہتے ہیں۔ ان غلاموں اور لونڈیوں کے بہت سے مسائل آزاد انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان لونڈیوں کا ایک اور حکم ہے کہ ان سے نکاح کرنا بھی جائز ہے اور بغیر نکاح کے بھی صحبت جائز ہے، مگر صحبت کی اجازت یا تو ان کو خرید کر مالک بننے کی وجہ سے ہوتی ہے یا ہبہ اور ہدیہ کی وجہ سے۔ مذکورہ واقعہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ان کی اہلیہ کا اپنی لونڈی کو ہدیہ میں پیش کرنا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اہلیہ سے ہدیہ میں اس کو طلب کرنا اور کپڑوں کے اتارنے کا حکم دینا، پھر خود صحبت کرنے کی بجائے اس کے پہلے مالک کے لڑکے کو ہدیہ کر دینا اور اپنی ملکیت سے خارج کر دینا، اس کو لونڈی سے صحبت کرنے سے منع کرنا، شاید اس کے باپ نے اس سے صحبت کی ہو، یہ سب شریعت اسلام کے مطابق ہے۔
لونڈی سے یہ سلوک اس کی سزا کی وجہ سے ہے کہ یہ دشمنان اسلام سے مل کر اسلام کی مخالفت و جنگ کرنے میں شریک ہوئی تھی۔ اگر یہ اسلام سے امن مانگ لیتے، جنگ نہ کرتے یا جزیہ دیتے یا مسلمان ہو جاتے تو اسلام ان کی بھی ویسی ہی عزت کرتا جیسے آزاد مسلمانوں کی کرتا ہے۔ تفصیل فقہ اور جہاد کی کتابوں میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔